المقدس مسجد اقصی مسجد اقصى إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ آپ کا شاید یاد نہیں میرا نام کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا۔ ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 2، کتاب صلاح الدین ایوبی۔ دنیا اسلام صحرا کی اڑتی ہوئی ریت کی طرح بے قرار تھی۔ وہ وسط ایشیا کے بنجر پہاڑوں اور زرخیز وادیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بیشتر آبادی کھانا بدوشوں پر مشتمل تھی، جو پانی اور گھاس کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ وہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنتے، جنہیں ان کی محنتی عورتیں تیار کرتی تھی۔ دن بھر بچے سیاہ بکریوں کے ریوڑوں کی رکھوالی کرتے۔ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی اور آگ جلانے کے لیے اونٹ کی مینگنوں کی اوپلیں تھاپتی۔ مرد کھیتی باڑی کرتے اور لکڑی کے ہل سے زمین کا سینہ چیرتے۔ یہ ہل رسوں کے ذریعے اونٹوں کی شانوں سے کسا ہوتا تھا اور سہاگا چلانے کا کام کھچروں سے لیا جاتا تھا۔ یہ ہل اور آلات پرانی طرز کے تھے اور غالباً حضرت سلیمان کے زمانے سے فلسطین میں رائج تھے۔ وہ اللہ کے بھروسے انہی آلات سے کھیتی باڑی کرتے اور اگر بارش پر وقت ہو جاتی تو انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ رہتی۔ یہ ہر چشمے اور کنویں سے واقف تھے۔ اگر کوئی اجنبی بھولے بھٹکے ان کے علاقے کی طرف آ نکلتا تو بے دردی سے لوٹ لیا جاتا۔ پانی عوام کے لیے واقع سر چشمہ حیات تھا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو گھاس مرجھا جاتی اور گرمی سبزے کو جھلس کر رکھ دیتی۔ اس زمانے میں تالاب سوکھ جاتے اور پانی زہر آلود ہو جاتا۔ بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ کم ہو جاتے۔ خشک سالی اور بیماریوں کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ لیکن اس کے برعکس بہتے پانی کے فراوانی سے جنت کا نقشہ کھینچ جاتا۔ کہیں تو دامنے ریگ راز پر کھجوروں کے جھنڈ اور سبزے کی روح افری بہار ہوتی اور کہیں سیراب شدہ باغوں کے مناظر۔ مسجدوں کی کشادہ سنگین حوضوں سے لوگ اپنی پیاس بھی بجھاتے اور گھریلو ضرورت کے لیے بھی پانی لے جاتے۔ ہر وہ جگہ جہاں پانی موجود نہیں ہوتا تھا وہ غیر آباد ہوتی تھی۔ چنانچہ دجلہ، فرات اور نیل جیسے دریاؤں کے کناروں پر آبادیوں کے ہجوم تھے۔ جب دریاؤں کا پانی اچھل اچھل کے باہر نکلتا تو لوگ اس پانی کو استعمال کر کے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے۔ لیکن جب دریاؤں کا پانی ان کی دعاؤں کے باوجود کناروں سے نہ اچھلتا تو انہیں خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پچھلی 5 صدیوں کے دوران میں عرب تمام مسلمانوں میں سے زیادہ خوشحال تھے۔ انہیں بدوؤں، سیاہ فام سوڈانیوں، ہندوستانیوں اور تاجکستانیوں پر فوقیت حاصل تھی۔ ان کی سلطنت اندلس سے لے کر چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ زیادہ تر تجارت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ رومیوں کی طرح وہ بھی فاتحانہ غرور سے سرشار تھے۔ وہ یونان اور ایران کی قدیم تہذیبوں سے خوب فیض یاب ہوتے۔ اب وہ پیام مصطفیٰ کے علم بردار بے سر و سامان مجاہد نہیں رہے تھے۔ وہ مردان حق جن کی تلواروں نے خالد بن ولید اور معاویہ کی سرپرستی میں
عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے، بالآخر رومیوں کی طرح مفتوحہ علاقوں میں آباد ہوئے اور پھر طوائفوں کی گندگی کا شکار ہو گئے۔ لیکن روم کے برعکس مکہ کی سادگی میں کوئی تغیر نہ آیا۔ مکہ کو دنیا اسلام میں اولیت کا شرف حاصل رہا۔ یہاں کعبہ اور حجرہ سود تھے، چشمہ زمزم تھا، یہ جگہ بیت اللہ تھی، مقام ابراہیم تھی اور طوائف گاہ مصطفیٰ تھی۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی منزل مراد تھیں، لیکن دنیاوی جاؤ جلال کی وجہ سے قرطبہ، اسکندریہ، دمشق اور بغداد جیسے شہر صحرا کی ویرانیوں کے باوجود عیاشیوں میں ڈوب چکے تھے۔ سچ میں عرب اہل ثروت ہی نہ تھے، اہل دل بھی تھے۔ ان کی تلواریں کبھی کسی دور میں فتح سے ہمکنار رہتی تھیں اور ان کے پرچم ایک طویل و عریض سلطنت پر لہراتے تھے۔ وہ محلات سمرقند کے بغات، بازنطینیوں کی عمارات اور مصر کے خزانوں کے مالک بن چکے تھے۔ مسلمان خلفاء جو خلیفہ رسول کہلاتے تھے، عیش کی سنہری دنیا میں گم رہتے تھے۔ اگرچہ ہارون الرشید کی شان و شوکت کی داستانیں اور کہانیاں بن چکی تھیں، بادشاہ اور اس کے مشیروں اور امیروں کے محلات کے صحن کھلے میدانوں کی طرح کشادہ تھے۔ ان کے محافظ دستوں کی سیاہ اور سنہری ابائیں نیلگو آسمان میں ہیروں کی طرح چمکتی تھیں اور گھوڑوں کی کلگیاں گندم کی سنہری بالیوں کی طرح جھولے میں جھولتیں، اور جب ہوا تیز چلتی تو محلات کے دروازوں پر کانسی کے شیر دھاڑنے لگتے۔ جب عرب عیاشیوں میں مصروف تھے تو گزشتہ صدی میں ایک نئی قوت جنم لے رہی تھی، جس نے عربوں کو سیاسی میدانوں سے تقریباً نکال دیا تھا۔ وسط ایشیا کے پہاڑوں سے پرے پھیلے ہوئے سٹیپ کے میدانوں سے سلجوق وحشی قبیلے نکلے اور مویشیوں سمیت بلاد اسلام پر چڑھ دوڑے۔ یہ وحشی قسم کے انسان تھے۔ ان کے سروں پر بھیڑیوں کے سر نصب تھے اور آنکھوں میں بربریت کی خونخوار چمک تھی۔ وہ برف پوش وادیوں اور کھلے سرد میدانوں کے کھوگر تھے۔ ان کے جسموں میں پلا کی طاقت تھی۔ وہ تلوار کے دھنی تھے اور انتھک سوار۔ ان وحشیوں نے جب یورپ کا رخ کیا تو وہاں کے بہت سے علاقے فتح کرنے کے بعد وہ سمرقند بخارا کی وادیوں میں آ کر رکے۔ پھر انہوں نے جنوب اور مغرب کے گرم اور زرخیز ممالک کی راہ اختیار کی۔ یہ سلجوق کراکونیوں قبائل کا حصہ تھے اور یہ مشرق کی طرف سے اسلام پر قابض ہو گئے۔ ان کے حملوں نے شمالی ہندوستان کو فتح کر لیا تو دوسری طرف سلجوق خلفائے بغداد کی ملازمت میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے ہارون الرشید کی اولاد کی سلطنت پر تسلط جمانے کے بعد اپنے گھوڑوں کی باغ مغرب کی طرف موڑ دیں اور بحیرہ مارمورہ کے کنارے پہنچ گئے، جہاں سے قدیم قسطنطنیہ کی سنگین دیواریں ان کو طاقت آزمائی کی دعوت دے رہی تھیں۔ یہ قبیلہ کافر تھا، لیکن اسی اثنا میں یہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد یہ یورپ کی مسیح فوج کے خلاف صف آرا تھے۔ یہاں آپ کو یہ بات ذہن نشین کرواتے جائیں کہ یہ سلجوق قبیلہ ترکی سے آیا تھا۔ اب اس قبیلے سے یورپ کی مسیح دنیا خوف زدہ تھی۔ اسی خوف کی وجہ سے عیسائیوں نے یروشلم کو آزاد کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ صلیبی جنگجوؤں کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے دور سے پہلے قابل سلجوق سلطان ملک شاہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اسلامی شیرازہ بکھر گیا اور وسیع سلطنت شہزادوں میں بٹ کر رہ گئی۔ لیکن اس کے باوجود ان ترکوں نے اسلام میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اب اسلام کی قوت کا انحصار ان کی قوت بازو پر تھا۔
اگرچہ ترک سلطان حکمران تھے، لیکن معاملات حکومت کی باغ دوڑ دانش مند اہل عرب کے ہاتھوں میں تھی، جو صدیوں سے فن سیاست اور رموز شاہی سے واقف تھے۔ عربوں کی حکمت عملی ملک گیری کی بجائے تبلیغ اسلام تھی۔ ان کے قائد، امام، قاضی اور مفتی تبلیغ اسلام کے لیے مشرق کے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے دنیا اسلام کی حدود دیوار چین تک پھیل گئی اور وسط ایشیا کے پہاڑوں اور دیواروں کی فضائیں مؤذن کی صدائے تکبیر سے گونجنے لگیں۔ آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی، اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔